بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے جو خطبے کے اندر دو مختلف جگہوں کی آیات کے چھوٹے سے ٹکڑے پڑھے، ان دونوں آیات کے تناظر میں موجودہ وقت کا جو ماحول ہے، جو حالات ہم تمام لوگوں کے اوپر ہیں، تھوڑا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والے کون؟ ایمان والے جو اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، لائے ہوئے ایمان پر لبیک کہہ چکے ہیں، ان کی بات کر رہا ہے کہ لا یکلف اللہ، کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تم انسانوں کی جانوں کے اوپر جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، جتنا تمہارے اندر قوت برداشت اللہ نے دی ہے، اس سے زیادہ اللہ تمہاری جانوں پر بوجھ نہیں ڈالے گا، اتنا ہی ڈالے گا جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، جتنی طاقت ہے۔ زیادہ اگر بوجھ پڑ جائے، زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، زیادہ حالات آ جائیں، لعلہم یرجعون، میری طرف رجوع کر لو، مجھ سے مصالحت کر لو، مجھ سے صلح کر لو، ہو سکتا ہوں کچھ باتیں اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاملے کے اعتبار سے مجھے تمہاری ناپسند ہو، تم اپنے آپ کو سدھار لوگے، جو اضافی وزن، جو اضافی بوجھ میں نے تمہاری جانوں کے اوپر ڈالا ہے، میں اس کو ضائع کر دوں گا۔ اب اللہ نے اس انسان کی کوانٹیٹی کوالٹی بتائی کہ مجھے کیسا انسان مطلوب ہے، میں کیسا انسان چاہتا ہوں۔ مجھے مالداری کی ضرورت نہیں، تیرے مال کی ضرورت نہیں، میرا عطا کردہ ہے۔ مجھے تیرے علم کی ضرورت نہیں، میرا عطا کردہ ہے۔ اور جتنے بھی علوم تیرے اندر ہیں، جتنی بھی تیری کوانٹیٹی ہے، کوالٹی ہے،
وہ سب کی سب میری عطا کردہ ہیں، ان سب سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میرا کچھ لینا دینا نہیں۔ میرے یہاں تیری عزت، تیری تکریم، تیری فلاح، تیری بہبود اگر ہوگی تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تیرے تقوی کی بنیاد پہ ہوگی، کہ تیرے اندر تقوی کتنا ہے۔ جہنم سے تجھے تیرا عمل تبھی بتا سکتا ہے، تبھی بچا سکتا ہے، جنت میں تجھے تبھی داخلہ مل سکتا ہے جب تیری زندگی اتقاکم پر 100% بیٹھتی ہے۔ اب تقوی آئے گا کہاں سے؟ دکان پہ تو ملتا نہیں کہ لے لو شہد کی طرح اور چاٹ لو، یہ انسان کے بنانے کی چیز ہے۔ ڈر اللہ کا ہر حال میں ہو، اللہ کو انسان حاضر ناظر جانتے ہوئے عمل کرے، کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے خوف سے نہیں، بے لوث محبت میں اللہ کی اس نماز کو ادا کرے انسان۔ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات اگر مل کے اگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے خلاف بغاوت کر دے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، حج کو نہیں جائیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات عالی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہم تنزلی نہیں لا سکتے، اور سارے انسان بیک وقت سجدہ ریز ہو جائیں، ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کی عزت اور توقیر بڑھ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام اللہ نے اس حضرت انسان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے۔ آج کے حالات میں انسان اپنی فکر کرے، اپنے اعمال کو، اپنے اندر تقوی کو چیک کرے۔ ارے انسان کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں پریشان ہوں۔ بھائی وجہ کیا ہے پریشانی کی؟ آپ نے کبھی کیلنڈر دیکھا ہے؟ اس کے اندر کبھی جو تاریخ ہے کہ آج 20 دسمبر بروز جمعہ ہے، کبھی وہ تاریخ کو بولتے ہوئے سنا ہے کہیں کیلنڈر کے اندر کہ وہ تاریخ بول رہی ہے، چلا رہی ہے کہ مانو مانو میں 20 دسمبر ہوں، آج جمعہ ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کیلنڈر کے اندر وہ چیز نظر آتی ہے۔ بحیثیت ایمان والا ہونے کے، مسلمان ہونے کے، میں اپنی ذات کے اندر غور کروں کہ میں کتنے فیصد مسلمان ہوں، میں کتنا مسلمان والا ایمان والا نظر آتا ہوں۔ میں نے ہر چیز پر محنت کی، مال بنانے پر محنت کی، اعمال بنانے کی محنت نہیں کی، ایمان بنانے کی محنت نہیں کی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایمان بنانے کی چیز نہیں ہے، ایمان سیکھنے کی چیز نہیں ہے، ایمان سمجھنے کی چیز نہیں ہے، ایمان بڑھانے کی چیز نہیں ہے؟ آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ مال بڑھانے کی چیز ہے، جائیداد، پراپرٹی، گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ سب بڑھاؤ۔ اگر نہیں بڑھانا ہے، نہیں بنانا ہے تو صرف ایمان نہیں بنانا ہے۔ اور پھر اوپر سے واویلا مچایا جاتا ہے کہ مسلمان پریشان ہے۔ ارے مسلمان پہلے مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ مسلمان بنو تو بحیثیت مسلمان ہونے کے میں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ایمان کا جائزہ لوں کہ میں کتنے فیصد ایمان والا ہوں، میرے بال کیسے ہیں، میرا چہرے کی وضاحت کیا ہے، میرا لباس کیسا ہے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، ہر چیز کا انسان جائزہ ہے۔ یا بس یوں ہی کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور سمجھ لو کہ میں مسلمان ہو گیا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو بڑی بنانے کی چیز ہے۔ اس کو بننے کے بعد ہی انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ وہ جو باطل طاقتیں ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں، قیامت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک باطل طاقتوں کا جو مقابلہ کیا ہے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، ہتھیار کے ذریعے نہیں، طاقت کے ذریعے نہیں، زور اور جبر کے ذریعے نہیں، صرف اور صرف ایمان اور اعمال کی طاقت سے مقابلہ کیا ہے۔
آپ ان مسجد کے اندر آئیے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں تو ایمان پھیلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں شرکت کی ہے تو ایمان پھیلا ہے؟ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تو ہماری سراسر غلط سوچ ہے۔ ایمان تو اعمال اور اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ ہم جائزہ لیں اپنے آپ کا کہ میرا پڑوسی مجھ سے کتنے فیصد خوش ہے، میرا بھائی ہے، بھائی میں کتنی بنتی ہے، میرا باپ ہے، میری بیوی ہے۔ آج کل تو میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے، باپ اور بیٹے کی نہیں بن رہی، بھائی اور بھائی کی نہیں بن رہی، پڑوسی تو دور کی بات ہے۔ اور میں بات کرتا ہوں، اور ان تمام چیزوں کی جتنی بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط کاریاں ہیں، اصلاح کی کوئی کوشش بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے میں مگن ہے، آنکھیں بند کر کے بس پیچھے منڈی نیچے ڈال کے چلا جا رہا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو پی رہا ہے، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں۔ ایک آدمی اپنی عزت اور ناموس کے لیے اگر بیاج پر پیسہ لے کے کاروبار کرتا ہے تو کر رہا ہے، کرنے تو اس کا کیا جاتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا یہی کہنا ہے۔ کسی کی زبان اگر گندی ہے، گالیوں سے بات کرتا ہے تو یہی کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے بھائی۔ سوچو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ علیہ السلام نے اسی بات کو اگر سوچ لیا ہوتا کہ صرف ہمیں ہماری قبر میں سونا ہے، ہمیں ہمارے حشر میں جواب دینا ہے، تو بزرگ اور دوستو آج میرے اور آپ کے کیا حالات ہوتے؟ ہم ہوتے ایمان والے؟ ہم نے کبھی اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کری؟ نہیں۔ میں نے کبھی کوشش کری کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ اگر میرے اوپر حالات کو مسلط کرے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کروں؟ کہ نبی کا طریقہ تو یہ ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر مدینے کے اندر ابر چھا جاتا، کالی گھٹائیں آ جاتی، تو لوگ مسجد کی طرف دوڑتے تھے، مسجدیں آباد کرتے تھے۔ آج مسلمان موبائل کو آباد کرتا ہے، ناکوں کو، نکڑ کو، ہوٹلوں کو آباد کرتا ہے۔ آپ کیسے امید کر سکتے ہیں آپ کے اللہ سے کہ آپ کا اللہ آپ پہ رحمت خاصہ نازل فرما دے گا؟ کوئی تو کوانٹٹی کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی نا، تبھی تو اس کی رحمت بارہ، رحمت خاصہ آپ پر نازل ہوگی۔ آپ کو اس اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرنی پڑے گی کہ یا اللہ آج تک مجھ سے جو گناہ ہوئے ان کو تو معاف کر دے، اب میری جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف تیرے حکم اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے گی، اور اس پر قائم رہے، جمع رہے۔ الاستقامت خیر من الکرامۃ، کہ کرامت یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا عہد کر لے اس پہ جم جائے، پھر مر جائے، کٹ جائے، برباد ہو جائے، فنا ہو جائے، لیکن زندگی گزار دے اس گناہ کو ساری زندگی نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ فرماتے کہ میں ایک بازار کے چوک سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو پھانسی لگی ہوئی ہے، اس کے دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں۔ میں لوگوں کو چیرتا ہوا سب سے آگے پہنچا اور میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا جو اس کو پھانسی لگی، ایسا آخر کیا جرم تھا؟ اس کے دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پھر اس کو پھانسی کیوں کر ہوئی؟ لوگوں نے فرمایا کہ حضرت یہ چور ہے۔ چور ہے؟ بڑا تعجب کہ چور ہے، کہ ہاں، کہ کیسے کیا چور ہے؟ کہ حضرت جب اس نے پہلی بار چوری کری تو اس کے پاؤں ضائع ہوئے، پھر ہاتھ ضائع ہوئے، جب کچھ نہ بچا تو بادشاہ وقت نے فیصلہ سنایا کہ اب اس کو پھانسی دے دی جائے۔ آپ غور کریں،
حضرت جنید بغدادی وقت کے ولی کامل ہے، اور آپ کے ولی کامل ہونے کی دلیل خود آپ کے پیر و مرشد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ جنید وقت کا ولی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے کہ میں نے آگے بڑھ کے اس چور کے پاؤں کو بوسہ دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ تم سے بھی یہی استقامت چاہتا ہے، دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنے والے مت بنو۔ آج میرے پاس کیسا ایمان ہے؟ حالات والا ایمان ہے، ماحول والا ایمان ہے کہ حالات آئے، اللہ نے بیماری دے دی، جو حالات آج کل ہم پر چل رہے ہیں وہ حالات ہیں، حکومت وقت تنگ کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، لگا اللہ اللہ کرنے، لگا سجدے میں، یا کوئی بیماری آ گئی، بڑی بیماری کسی کو ہو گئی، بس اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایسے ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماحول والا ایمان، رمضان آیا، ہو گیا مسلمان سر پہ ٹوپی، امامہ، جبہ، قبہ کہ بھائی 1 مہینے اب لوڈو نہیں کھیلی جائے گی، 1 مہینے کیرم کو تالا مار دو، 1 مہینے جوا بند بھائی، اب شراب بھی نہیں پیوں گا، 1 مہینے ماحول ہو گیا، ایمان والا آ گیا کہ اب میں پکا 100% ایمان والا نظر آؤں گا۔ اور جیسے ہی امام صاحب نے عید کی نماز کا سلام پھیرا، میں نے پورے سال کا سلام مار دیا، اب نظر نہیں آؤں گا مسجد میں علاوہ جمعے کے۔ یہ ایمان چلے گا؟ ایکسیپٹڈ ہے اللہ کے یہاں۔ ایک آدمی کو اگر ہم نوکری پہ رکھیں کارخانے میں کہ بھئی یہ فلاں کام ہے آپ کا، اور وہ صرف ہفتے میں 1 دن آ کر کے کام کرے، جمعے ٹو جمعہ، ایمانداری سے بولو کتنے لوگ اتنے بڑے دریا دل ہو جو اس کو پورے مہینے کی پگار دو گے؟ ہے کوئی؟ میں کرنے کو تیار ہوں ایسی نوکری، اگر کوئی ہو تو بتا دینا۔ تمہارا اللہ ہفتے میں 1 دن تم اس کے دربار میں حاضری لگاتے ہو، نہ تو وہ سورج کو نکالنا بند کرتا ہے، نہ وہ تمہارے اوپر اپنی ہواؤں کو تنگ کرتا ہے، نہ ماحول کو خراب کرتا ہے۔ جیسے 100% ایمان والوں کو کھلاتا پلاتا ہے، اسی طرح تم کو بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ اس کے بڑپن کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، کہ وہ وقت آ جائے کہ میں تمہاری پکڑ کر لوں، ایسی پکڑ کہ تم نہ چھوٹ پاؤ، چھٹ پٹا جاؤ، اس سے پہلے تم میری طرف رجوع کر لو۔ وہ وقت آن پڑا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں آپ سب رجوع اللہ کرو۔ کیسی توبہ؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے کہ آدمی توبہ کرے تو کیسی توبہ کرے۔ کہ ایک صحابی ہے، آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ کون سی نماز؟ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ گھبرا کے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ اللہ سے عہد کر لیتے ہیں کہ آج میں روزے سے رہوں گا بنا سحری کے، اپنے نفس کو ملامت کروں گا اور سارا دن مسجد میں رہوں گا، گھر بھی نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو سزا دی۔ کبھی ہم اپنے آپ کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ بھائی آج میری فجر کی نماز چھوٹ گئی، آج میں سارا دن کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں بات کروں گا علاوہ خیر کلام کے، کہ لوگوں سے بات بھی کروں گا تو خیر کی بات کروں گا۔ ایسی سزا دیتے کہ آج ظہر چھوٹ گئی، اب سونے تک صرف استغفار کروں گا، ایسا تو کوئی ہے ہی۔ لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ آج میں بغیر سحری کا روزہ رکھوں گا اور سارا دن صرف اور صرف مسجد میں رہوں گا اور کثرت سے اپنے اس عمل پہ ندامت اور استغفار کروں گا اور گھر نہیں جاؤں گا۔ سارا دن ہو گیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور آرام فرمایا، سونے کے لیے آپ لیٹ گئے، آپ کو نیند لگ گئی۔ آپ رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید پوش انسان آتا ہے اور آپ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ اور تہجد پڑھ۔
آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ نے فرمایا کہ بھائی تو کون ہے جو مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے؟ فرمایا کہ میں شیطان ہوں۔ کون ہوں؟ کہ میں شیطان ہوں۔ کہ فرمایا شیطان اور مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے؟ کہ ہاں۔ کہ وجہ کہ ایک تہجد تیری فوت ہوئی، تو نے اس تہجد کے نہ پڑھنے کا ایسا سوگ منایا کہ ایسا سوگ منایا کہ اللہ کے دربار میں تو ایک تہجد کو ادا کر لیتا تو اللہ تیرے اتنے درجات کو بلند نہیں کرتا جتنا تو نے ایک تہجد نہ پڑھنے کے عوض سارا دن روزہ رکھ کے اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کر کے اپنے درجات کو بلند کر لیا۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ منادی پکارتا رہ جاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامرانی کی طرف آؤ۔ ہمیں کامیابی نماز میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیسا مومن ہے، کیسا ایمان والا ہے، سمجھ سے بالا ہے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے۔ آج اغیار کو موقع کیوں مل رہے ہیں؟ ان کے پاس ریزن ہے کہ کتنے فیصد لوگ نماز میں آتے، کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی مساجد کی؟ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو تعداد ہماری اس ملک میں ہے، جو تعداد ہماری اس ملک میں ہے، اگر 100% نمازی ہو جائیں تو آج بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو موسیٰ علیہ السلام کا خدا آج بھی موجود ہے، ابراہیم کا خدا آج بھی موجود ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا آج بھی موجود ہے، بشرطے کہ ہم ویسے ایمان والے بنے تو۔ اغیار تو مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، منہ پہ بولتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی سنی بھی بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی دیکھو آپ کے پیچھے روڈ بن رہا ہے، آپ صرف آدھا گھنٹہ ہاتھ باندھ کے وہاں پہ صرف کھڑے رہو، صرف کھڑے رہو، آپ کو نظارے دیکھنے کے لیے مل جائیں گے۔ کسی ہاتھ گاڑی والے کو کوئی گالی دیتا ہوا نظر آئے گا مسلمان، کسی چلتے ہوئے کو مارتا ہوا نظر آئے گا مسلمان۔ یہ مسلمان کے اخلاق اور اعمال ہیں، اور امیدیں کرتے ہیں ہم کہ اللہ آسمان سے ابھی بس فرشتوں کی ایک ٹولی کو نازل فرمائے گا اور یہ دنیا کے جتنے بھی اغیار ہیں سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ ارے کبھی سوچو تو صحیح، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل جو نمرود تھا وہ کتنا طاقتور تھا، لیکن اللہ نے فتح کس کو دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے تمام امت کو ان کی ڈبو کر کے مار دیا، لیکن اللہ نے حضرت نوح کو کیوں کامیابی دی؟ کبھی اس واقعے کی تفصیل میں آپ گئے؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ کو دیکھا آپ نے کہ کس طرح وہ پانی سے پار ہو جاتے ہیں، اور اسی کے پیچھے جب فرعون جاتا ہے تو اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کو غرقاب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی، وہ اعمال کی پاور تھی۔ آج ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ دوسری پاور ہے کہ میرے بچے کی شادی ہے، بھلے ہی کہیں سے بھی آئے بیاج پہ پیسہ لینا پڑے، پڑ جاؤ، ناک نہیں کٹنی چاہیے، خدا ناراض ہوتا ہے، ہونے دو۔ پڑوسی بڑا ٹی وی لایا ہے، میں بھی لاؤں گا، بیاج پہ لاؤ، قسطوں پہ لاؤ، چلے گئے، آنا چاہیے، بس میری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ آج یہ مسلمان ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، حضرت عباس فرماتے کہ ایک دم سادی، جو مل جاتا پہن لیتے، جو آ جاتا اس کو تناول فرما لیتے۔ یہ زندگی میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہماری ہے۔ ہم ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی گندگیوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں، جہیز کی لعنت سے چھٹکارا پائیں۔ جو شادیوں میں بیاج پر پیسہ لے کر کے جو لوگ خرچ کرتے ہیں نام و نہود اور دکھاوے کے لیے، اس پر بھی ہم لوگ لگائیں۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر آپسی بات چیت میں گالی اور گلوچ کا جو رواج ہے ہم اس کو بھی دور کریں۔ آپسی جو اختلافات ہیں، جو انتشارات ہیں، ہم اس کو بھی دور کریں۔ ان تمام کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو پاک صاف کرنے کے بعد تب کہیں جا کر کے آپ اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ آپ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھ اٹھانے کو رد نہیں کرے گا۔
نہیں تو آپ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ دعا کریں اللہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ملک پر اور جو مسلمانوں پر جو حالات ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو یہ حالات فی الوقت مسلمانوں پر آئے ہیں اور رو کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے حضور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے ان حالات کو، یہ جو مسلمانوں پر مشکلات ہیں فی الوقت کے لیے ہے، اللہ ان کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔